سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا
إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوگے. آج میں نے آپ کے سامنے جز 30 کی دوسری صورت سورہ نازعات سنائی ہے. کیسی لگی ہے آپ کو؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، لیکن ترجمہ سے پہلے آپ پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں. آئیے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی اور تیزی سے تیرنے والوں کی، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی. جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قیامت. اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہمارے گلی سڑی ہڈیاں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے. چنانچہ قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی. تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے. کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں اسے پکارا تھا کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. پھر اس سے کہو کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور تیرا رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے؟ چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرنے لگا. پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں. بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے. کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ جسے اسی نے بنایا ہے. اس نے آسمان کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. اس میں اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے. پھر جب بڑی آفت آ جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اے نبی، کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی. آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا عرض؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کا رب ہی پاس ہے. آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے.
جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام صبح ٹھہرے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔